السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ طلباء کرام، جماعت دہم مطالعہ پاکستان کے سبق نمبر 10 کا آج ہم آغاز کریں گے۔ اس سبق کے اندر ہم اپنے سابقہ جو ایک ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، باب نمبر 9 کے اندر سوال نمبر 4، مشقی سوال، تفصیلی سوال نمبر 4، اس کے تیسرے حصے سندھی زبان کے اختراعی مراحل، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 131 پر یہ آج کا ٹاپک موجود ہے، وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سندھی ایک قدیم ترین زبان ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ میں بولی جاتی ہے۔ آریائی خاندان سے تعلق کے باعث یہ دریائے سندھ کی وادی اور ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان پر یونانی، ترکی، ایرانی، دراوڑی اور سنسکرت، عربی، فارسی اور دیگر قدیم زبانوں کے اثرات نمایاں ہیں۔ یہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، یہ اس کا رسم الخط بتلا دیا گیا ہے۔ انگریزوں کی آمد کے بعد انگریزی زبان کے الفاظ بھی سندھی میں شامل ہوئے، جس کے باعث سندھی زبان کے ادب و ذخیرہ الفاظ میں وسعت آئی۔ یہ زبان اپنے قدیم ثقافتی ورثے کے سبب پاکستان کی دیگر علاقائی زبانوں کی نسبت زیادہ مضبوط ہے۔ سندھی زبان کے کئی لہجے ہیں۔ سندھ کے زیریں اور راجستانی علاقے میں کیچی، کاٹھیاواڑی اور اقتی کی بولیاں رائج ہیں، جبکہ باقی علاقوں میں مستعمل بولیوں کو جو استعمال ہوتی علاقوں میں بولیاں ان کو کوہستانی، سرائکی اور وچولی کہا جاتا ہے۔ اس کا معیاری لہجہ ساحتی، علمی، ادبی اور صحافتی نگارشات میں اولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ پوری مسلم دنیا کی مقامی زبانوں میں سندھی ہی واحد زبان ہے جس میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کیا گیا۔ سندھی زبان اس علاقے میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی ترقی یافتہ تھی اور سندھی لکھنے پڑھنے کا رواج عام تھا۔ بعد میں مسلمانوں کے آنے کے بعد عربی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی مکمل طور پر اہمیت حاصل رہی ہے۔ 1050 سے 1350 تک کے دور میں ادبی و دینی تخلیقات میں خاص طور پر کام کیا گیا۔ یہ سندھی زبان کی ادبی تاریخ کا ابتدائی دور تسلیم کیا جاتا ہے، جس میں حب الوطنی، عزم، خودداری، روحانی عقائد کے موضوعات پر لکھا گیا۔ اس دور کی داستان، قصہ، گنان قابل ذکر اصناف ہیں۔ گنان شاعری کا ایک منفرد انداز تھا۔ اس زمانے میں مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے صوفیہ کرام نے بھی سندھی میں شاعری کے ذریعے اسلام کی تعلیمات پھیلائیں۔ ان شعراء میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سچل سرمس جیسے صوفی شعراء اپنی بے مثال شاعری سے سندھی ادب کو مالا مال کر چکے تھے۔ اس دور کو سندھی ادب میں سنہری دور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے عام زندگی اور غریب و محنت کش طبقے کی عظمت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے شاعری کے لیے تمثیلی انداز اختیار کیا۔ مثال دے دے کہ انہوں نے تمام معاملات کو، باتوں کو سمجھایا، جس کا بنیادی مواد وہ سندھ کی لوک کہانیوں سے لیتے تھے۔ اسی وجہ سے سندھ کے ہر کونے میں ان کی شاعری کی گونج سنائی دیتی تھی۔ شاہ جو رسالو ان کی شاعری کا لاجواب مجموعہ ہے۔ عظیم المرتبہ شاعر سچل سرمس نے سندھی، اردو، سرائکی، پنجابی اور فارسی میں شاعری کی۔ وہ صفت انسان تھے۔ تصوف میں وحدت الوجود ان کا خاص موضوع تھا۔ شاعری کے ساتھ ساتھ نثری ادب میں بھی اساتذہ، علماء اور مبلغین کی اجتماعی کوششوں سے کثیر سرمایہ جمع ہوا۔ اس سلسلے میں ابو الحسن سندھی کی کوششیں نمایاں ہیں۔ انہوں نے سندھی کے لیے عربی رسم الخط کو بنیاد بنا کر ایک نیا رسم الخط تیار کیا۔ اس میں جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کریں، اور یہ آپ کے شارٹ کوسچن کے طور پر بھی آپ کے امتحانات کے اندر یہ چیزیں آ سکتی ہیں، اور اکثر و بیشتر آپ کے لانگ کوسچن میں سے اور اہم جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو شارٹ کوسچن کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا جو نام ہے وہ مخدوم محمد ہاشم کا آتا ہے۔ وہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے فارسی اور سندھی میں قریباً 150 کتابیں لکھیں، جن کا موضوع اسلامی عقائد کی تصحیح و تشریح ہے۔ ان میں سے بعض کو آج بھی دینی مدارس اور مصر کی جامعۃ الازہر میں نصابی کتب کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی زمانے احمد عزیز اللہ نے قرآن پاک کا نثری ترجمہ کیا۔ انگریزوں کے دور میں سندھی زبان کو بہت ترقی حاصل ہوئی۔ اس دور میں مرزا قریش بیگ کا نام بہت اہم ہے، اور انہوں نے شاعری اور دوسرے موضوعات پر قریباً 400 کتابیں لکھی۔ انگریزوں کے دام تسلط میں برصغیر کی سیاسی و سماجی زندگی میں بہت اہم تبدیلیاں آئیں،
اور لوگوں میں شعور پختہ ہوا۔ اسی دور میں سندھی صحافت کو فروغ ملا۔ قرآن پاک کا منظوم ترجمہ مولوی ملاح نے 1970 میں عیسوی کے عشرے میں کیا۔ بیت، وائی، کافی اور مولود وغیرہ سندھی زبان کے مخصوص شعری اصناف ہیں۔ جدید ادبی رجحانات میں سندھی زبان بھی دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ متاثر ہوئی۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد جدید افسانہ، ڈرامہ نگاری، ادبی تحقیق اور دوسرے علمی میدانوں میں خاصا کام ہوا ہے۔ جدید ادیبوں نے روایتی انداز کو جدید رجحانات سے ہم آہنگ کیا ہے اور تمام تر نثری اصناف کو جلا بخشی ہے۔ سندھی زبان کی ترقی کا ادارہ فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ تحقیق و تنقید میں بھی نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ تو یہ تیسرا ہمارا حصہ ہے اس سوال کا، سوال نمبر 4 کا، سندھی۔ تو اس سوال کو بھی، اس حصے کو بھی آپ نے نوٹس کی مدد سے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔